بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ جو کوئی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے اور محمد اس کے رسول ہیں، تو اللہ نے اس شخص پر دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے۔ تشریح: اس حدیث میں بھی توحید رسالت کی شہادت مراد دعوت اسلام کو قبول کرنا اور اس پر چلنا ہے۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت پورے اسلام کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ جس نے یہ شہادت سوچ سمجھ کے ادا کی، در حقیقت اس نے پورے اسلام کو اپنا دین بنا لیا۔ اب اگر بالفرض اس سے بے تقاضۂ بشریت کوئی کوتاہی بھی ہوگی تو اس کا ایمانی شعور کفارہ اور توبہ وغیرہ کے مقررہ طریقوں سے اس کی تلافی کرنے پر اس کو مجبور کرے گا، اور اس لیے انشاءاللہ وہ عذاب دوزخ سے محفوظ ہی رہے گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جس کو یہ بات خوش کرتی ہے کہ وہ کل اللہ تعالیٰ کو بحیثیت مسلمان ملے، تو اس کو چاہیے کہ وہ فرض نمازوں کی حفاظت اس مقام پر کرے جہاں اس کے لیے بلایا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہدایت کے طریقوں میں سے ہیں، اور بے شک اللہ نے اپنے نبی کے لیے ہدایت کے طریقے مقرر کیے ہیں۔ تم میں سے ہر ایک کی اس کے گھر میں مسجد ہونی چاہیے، اور اگر تم اپنے گھروں میں نماز پڑھنا شروع کر دو گے جیسا کہ یہ پیچھے رہنے والا گھر میں نماز ادا کرتا ہے، تو تم اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دو گے، اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ میں نے دیکھا کہ نماز سے وہی پیچھے رہتا تھا جس کا نفاق واضح ہوتا تھا، اور میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کو دو آدمیوں کا سہارا دے کر مسجد کی طرف لایا جاتا، یہاں تک کہ اس کو صف میں کھڑا کر دیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر مسجد کی طرف آتا ہے، تو وہ جو قدم اٹھاتا ہے اس کے عوض اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، یا اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ ہماری صورتحال تو یہ تھی کہ ہم مسجد کی طرف آتے وقت قریب قریب قدم رکھتے تھے تاکہ کثرت قدم کی وجہ سے نیکیاں زیادہ ہو جائیں، اور بے شک آدمی کی جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز اکیلے پڑھی ہوئی نماز سے 25 گنا زیادہ فضیلت والی ہوتی ہے۔